اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ایک جذبہ ہو چاند دیکھنے کا، ایک شوق ہو، کیونکہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر دعا پڑھنے والا، حدیث میں آتا ہے چاند دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر جو اللہ کا بندہ دعا پڑھتا ہے، آئندہ سال رمضان آنے سے پہلے خدا نہ خواستہ اس کی موت مقدر ہے تو وہ بے ایمان ہو کر نہیں، اس دعا کی برکت سے خدا اسے ایمان کی موت عطا فرماتے ہیں. عبادتوں کی اہمیت، عبادتوں کے مقام، عبادتوں کے مرتبے، اس کے فضائل اور مسائل سے آج ہم ناواقف ہیں. اطمینان کے ساتھ دیکھو رمضان المبارک کا چاند، پورے شوق کے ساتھ دیکھو رمضان المبارک کا چاند، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھو تمہارے گھر میں دیکھنے کی گنجائش ہے تو تمہیں دیکھو. چاند دیکھنے کی فضیلت حاصل کرنے کے واسطے دوسرے کے بلڈنگا میں کودو نو کو، دوسرے کے کامپلیکسا میں اوپر چڑھو نو کو. یہ کوئی فرض عمل نہیں، یہ کوئی واجب عمل نہیں، یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ بھی نہیں. لیکن ہم حضور سے اگر محبت کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی ہم چھوڑتے نہیں. آپ کو راستہ و سہولت ہے تو دیکھو. اور میں ہر سال جب بھی یہ مسئلہ میرے سامنے آتا ہے میں اس بات کو ضرور پیش کرتا ہوں کہ چاند دیکھنے کا اہتمام مرد حضرات کرے، عورتیں نہ کریں. یہ وہ دور نہیں ہے. علماء کے بیانات کو سمجھے، ان کی تشکیل کو سمجھے. آپ دیکھو، اگر موقع ہے تو آپ دیکھو. راستے میں جا رہے ہیں، مغرب کا وقت ہو گیا، چاند دیکھنے کا وقت ہے، جہاں موقع ملا وہاں گاڑی کھڑا کو چاند دیکھو نو کو. پھر بچے والے تمہارا کیا حشر کریں گے؟ مناسب وقت بھی ہونا چاہیے. چاند دیکھے تو دعا پڑھ لینا. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ. ترمذی کی میں نے ایک عجیب و غریب روایت پڑھی، غور سے سنو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رمضان المبارک کا چاند یا کسی بھی وقت کا چاند آپ دیکھنے کی پوری کوشش کریں، دکھنے تک نظروں پر طاقت ڈالے. جیسے ہی چاند دکھ گیا دعا پڑھ کر فوراً وہاں سے نکل جائے. چاند کو دیر تک دیکھتے ہوئے نہ کھڑے رہے. بتاتا ہوں، وجہ بتاتا ہوں، سنو. چاند دیکھنا، کھڑے ایسا دیکھے، کہاں دیکھے، دکھا نہیں. دکھا کیا محبوب؟ مندے بھی دکھا نہیں. ساتھ بھی ہاں مندے دکھا، کہاں دیکھا؟ ہاں وہاں ہے، دیکھ لیتا ہے. دکھ گیا چاند، بس دعا پڑھ کے فوراً نکل جانا. چاند کو دیر سے تک دیکھنے سے پیغمبر نے منع کیا ہے. بخاری کی بھی روایت ہے. کئی کو حضرت اللہ اکبر.
دوستو ہم خود ایمان کو سمجھے نہیں، ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ اسی لیے تو دشمن ہمارے ایمان پر حملے کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بات سنی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں منع کیا ہے چاند کو دیکھنے کے بعد دیکھتے کھڑے رہنے سے منع کیا ہے۔ ابن شیبہ بھی فرماتے ہیں دیکھتے ہی فوراً ربی و ربک اللہ، کم سے کم اتنا تو پڑھ لو، پوری دعا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو پڑھ لو، ربی و ربک اللہ، بولو ربی و ربک اللہ، اتنا تو پڑھ سکتے نہیں؟ یا نہیں تو آج شام تک یہ جب وہ بیان اپلوڈ ہوگا، میں دولت سے کہنا چاہتا ہوں، دولت کا تو نام ان کا دولت، انہوں دولت نہیں، پیسے چنے چھانے ہیں، دولت سے کہنا تو فوراً یہ چھوٹی کلپ بنا کر وائرل کر دے، کم سے کم اتنا تو پڑھو ربی و ربک اللہ، فوراً دیکھتے ہی نکل جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند کے سامنے دیر تک کھڑنا چاند کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ وندے ماترم کہنے پر زور زبردستی کرنے والوں، سوریہ نمسکار پر زور زبردستی کرنے والوں، چاند کی پرستش کرنے پر زور زبردستی کرنے والوں، تم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے ایمان کے اصول کیا ہیں۔ عبادت کرنا تو دور کی بات، خدا کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے سامنے دیر تک کھڑنے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ دیکھ ڈالے پڑھ ڈالے آگے، کیونکہ مشابہت ہے۔ چاند کو بھی ایک قوم خدا مانتی ہے، سورج کو بھی ایک قوم خدا مانتی ہے، دنیا کی تمام مخلوقات میں کچھ چیزوں کو خدا مانتی ہے، وہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کیا لفظ بولتے ہیں وہ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، چندر مکھیا کیا کی کدھر کی بولتے ہیں، نہیں چندر ماتا، یہ فلاں فلاں کہتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں سوائے اللہ کے کوئی اللہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ چاند کو تو ہمارے اللہ نے پیدا کیا، اگر چاند خدا ہوتا تو پھر سورج گرہن چاند گرہن کیوں آتا؟ چاند اگر خدا ہوتا وہ کٹتا کیوں؟ خدا کبھی کٹتا بھی ہے۔ چاند اگر خدا ہوتا اس کی روشنی بڑھتی اور کم کیوں ہوتی؟ چاند اگر خدا ہوتا تو پھر وہ خدا غروب کیوں ہوتا؟ وہ خدا طلوع کیوں ہوتا؟ تو یہ تمام باتیں بتاتی ہے چاند خدا نہیں ہے، سورج خدا نہیں ہے، زمین خدا نہیں ہے، آسمان خدا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں جس کو اللہ نے ہمارے پیدا کیا ہے۔ جیسے انسانوں کو موت آتی ہے، جانوروں کو موت آتی ہے، ایک وقت وہ آئے گا سورج کو بھی موت آ جائے گی، چاند کو بھی موت آ جائے گی، زمین بھی فنا ہو جائے گی، آسمان بھی فنا ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ساری کائنات میں ایک ذات باقی رہے گی، اس ذات کا نام ہے اللہ، اسے کبھی فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ ذات باقی ہے، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فانی ہے۔ دوستو دیکھو ہمارا دین کتنا محتاط ہے۔